اگر آپ کے کوئی سوال ہے، میرے پاس 10 منٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کل ہم جیسے دیکھیں کہ فیس بک کا زمانہ ہے اور ہمارے بچوں کا دن فیس بک اسٹیٹس دیکھ کے شروع ہوتا ہے اور اینڈ بھی اسی پہ ہو رہا ہے، تو فردر جب ہمارے اپنے بچے ہوں گے تو اور بھی بہت سی ٹیکنالوجیز اور اس طرح کے مسائل آ چکے ہوں گے، تو انہیں انکاؤنٹر کیسے کریں؟ ٹیکنالوجی کو آپ کاؤنٹر کیسے کریں؟ کیونکہ دیکھیں ایک عمر تک آپ اپنے بچے کو ٹیکنالوجی سے دور رکھ سکیں گے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن ریگولر پڑھائیں، اور قرآن پڑھانے کا مطلب صرف ناظرہ نہیں ہے، ناظرہ ابتدا ہوتی ہے۔ جب قرآن پاک ناظرہ بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ فہم ان کو دینی چاہیے۔ جب آپ فہم دیں تو اس کو ان سب نئی چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کریں۔ مثلاً حیا کے اوپر کوئی بات آ گئی، تقویٰ کے اوپر کوئی بات آ گئی، اللہ کی عبادت پہ بات آ گئی، آپ ہر چیز میں شروع سے بچوں کو بتائیں گے ہماری ترجیحات کیا ہوں گے، پہلے نماز، پہلے امپورٹنٹ کام، پھر آپ نے کوئی اور چیز کھولنی ہے۔ دوسرا ان کو بتائیں گے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اپنی ذات میں حرام نہیں ہے لیکن اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کو ان کا صحیح استعمال سکھائیں گے۔ ٹیکنالوجی کا خاص طور پہ صحیح استعمال اپنے بچوں کو شروع سے آپ سکھانا شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں بچوں کے سامنے تو ان کو انالیسس کرنا سکھائیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ان کی سوچ بند کر دیتے ہیں کہ بند، چپ چپ، پوچھنا نہیں، جواب دیتے ہو مجھے آگے سے پوچھتے ہو، بدتمیز۔ یہ نہیں، آپ کا بچہ آپ کو پوچھ رہا ہے میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، آپ اس پہ بتائیں گے اس وجہ سے آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ظاہر آپ کو ریسرچ بھی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو تقویٰ دے دیا اور اس ٹیکنالوجی کو خود سمجھ کے ان کو گائیڈ کیا کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، پھر جب وہ بچے ٹین ایج میں آ گئے ان کو اتنا مصروف کریں کنسٹرکٹیو کاموں میں، والنٹیئر ورک میں، کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے میں، مختلف ہیلدی پروجیکٹس میں، اس سے کیا ہوگا کہ ان کے پاس فارغ ذہن اور دماغ نہیں ہوگا کہ وہ فیس بک پہ بیٹھ کے تصویریں اور سیلفیاں لگاتے رہیں۔ اور باقی اللہ سے دعا اور حفاظت کی دعائیں، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ جو ان پڑھ مائیں ہیں جن کو خود ہی شعور نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں مطلب وہ خود ہوتی ہے کہ ہم تو ایسے ہی مار کھاتے کھاتے بڑے ہوئے، وہ بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہیں؟ جیسے کہ بچہ پورا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو بڑی پڑھائی کر رہا ہے، بالکل، تو وہ کیسے کر سکتی ہیں اور ان کو کیسے مطلب شعور دلایا جائے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ ان پڑھ ماؤں کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ دعوت کے شعبے سے بلانگ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، تو اگر ایک ان پڑھ ماں بریانی بنانا سیکھ سکتی ہے اور نئی سے نئی ریسیپی کے ساتھ، اگر ایک ان پڑھ ماں سلائی کڑھائی ایکسپرٹ طریقے سے کرتی ہے اور اپنے گھر کا بجٹ بہترین طریقے سے مینج کرتی ہے، تو اس ان پڑھ ماں کو بھی کانفیڈنس دیں کہ وہ ٹیکنالوجی اتنی ضرور سیکھ لے، پروگرامنگ نہیں سیکھنے کی اس کو ضرورت، ہر چیز کے 4 یا 5 سٹیپ ہیں، آپ اس کو بتائیں یہاں سے بٹن آن کرنا ہے، اس کے بعد یہ والا بٹن دبانا ہے، پھر یہ والا بٹن دبانا ہے۔ اس وقت ہماری بہت سی ان پڑھ مائیں، نانیاں، دادیاں جن کے بچے باہر کے ممالک میں ہیں، وہ اسکائپ پہ اپنے بچوں سے بات کرتی ہیں، ان کے بچوں نے ان کو 3-3 4-4 سٹیپس پہ سکھایا ہوا ہے، تو ہم اپنی ان ان پڑھ ماؤں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان پڑھ کہہ کے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو اویئرنیس دیں، اور خالی اویئرنیس نہیں دیں کہ آپ کے بچے کیا کیا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سکلز دیں، ان کو ہنر دیں، ان کو کانفیڈنس دیں۔ تو ہمیں اپنی ینگر جنریشن کو بھی سکھانا ہے کہ ماں باپ بے وقوف نہیں ہوتے، ماں باپ کا سٹیٹس کیا ہے، وہی بات اعتدال ان دونوں میں لانا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے ایسے ادارے میں ڈالا جو مدرسے کی طرح تو نہیں ہے لیکن ایک ماڈرن ادارہ ہے، تو وہاں جس کلاس کے بچے آتے ہیں وہ ایلیٹ کلاس ہی ہے، تو میں نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا میں روک ٹوک رکھتی ہوں نا کہ آپ بہت زیادہ فیس بک پر ان چیزوں کا بنا کریں یا کارٹونس دیکھنے سے، تو میرے بچے کہتے ہیں کہ امی آپ نے ہمیں کس دنیا میں رکھا ہوا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلنے دیتی ہیں آپ کو خود بھی کچھ نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں سیکھنے دیتی، وہ مجھے کہنے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ جی، میں نے شروع میں کہا تھا اپنی ٹاک کے کہ ہم اپنے بچوں کو اب ان چیزوں سے روکنا تو ہے، یہ نہیں آپ کہیں گے بیٹا جاؤ ساری فلمیں دیکھ لو، لیکن اگر آپ کا بچہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے اس کو کریٹیکل انالیسس سکھانا ہے، ایج اپروپریٹ کریٹیکل انالیسس۔ مثلا اگر ہم کارٹون نہیں دیکھتے تو کیوں نہیں دیکھتے، نمبر 1، یا فلم نہیں دیکھ رہے تو کیوں نہیں دیکھ رہے، اس میں کیا قباحتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کے سکلز بلڈ کریں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر بچوں کو بالکل پیچھے بیک گراؤنڈ میں کر دیتے ہیں، ان کے ہنر، ٹائم مینجمنٹ ان کو سکھائیں، ان کو اچھا ڈبیٹر بنائیں، ان کو سپورٹس میں آگے کریں۔
کیونکہ پھر ہمارے بچوں کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے پھر ہم تو کسی قابل نہیں ہیں. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ تم باقی جو حلال راستے ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، اس میں تم ایکسیل کرو. اور جب آپ کا بچہ حلال چیزوں میں ایکسیل کرے گا تو اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا اور وہ ایسے سوال بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. میں بچوں کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی. جی. میرا بھانجا ہے، کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ ہے. تو ان کی جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کافی زیادہ شدت پسندی پائی جاتی ہے. حقوق اللہ تو پورے اچھے سے پرفارم کرتے ہیں، نماز روزہ سب کچھ، اور ایون یہ کہ فجر کی نماز میں ہم سب کو وہی بچہ اٹھاتا ہے ماشاء اللہ. لیکن حقوق العباد کا جب ٹائم آتا ہے تو اتنا ڈفرینس لگتا ہے ان کے رویے میں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ پلیٹ اٹھا کے ادھر رکھ دو یا باہر جا رہے نماز پڑھنے تو کچھ لیتے ہوئے آ جاؤ. اگر انہیں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا تو وہ نہیں کرنا ہوگا، پھر وہ ہاں پہ نہیں آئے گی بات. تو اس کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آتی، اور مطلب کبھی کبھار وہ اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ بس ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ جاتا ہے. دیکھیں جب بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے نا، جس کو ہمارے ویسٹ نے ٹین ایج بنا دیا، تو ہم نے ایسے بچوں کو اب چھوئی موئی بنا دیا. مقصد یہ ہے کہ ہم ٹین ایج میں آ کے نا ہمارے اوور آل سوسائٹی میں لگتا ہے کہ ٹین ایجر کو تو بس صرف فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو صرف انجوائے کرنا چاہیے، اس کی اپنی لائف ہے اور اس کو کوئی چھیڑے نہ. میڈیکلی ہمیں یہ پتہ ہے اور نفسیاتی طور پہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے میں اندرونی جسمانی تبدیلی بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تبدیلی بھی آ رہی ہوتی ہے. اس وقت بچہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں بچوں میں فٹ ہو رہا ہوں یا میں بڑوں میں فٹ ہو رہا ہوں. اس کے اندر جذبات کا ٹھہراؤ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب اس کی باڈی میں ہارمونز ایک دم زیادہ آئیں گے اس کو غصہ آئے گا، چاہے وہ نہیں بھی چاہ رہا لیکن غصہ آئے گا. جب اس کو کوئی تھوڑی سی بات پہ پنچ کرے گا تو اس وقت بھی اس کا مزاج بدل جائے گا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اپنے بچے کے ساتھ آپ نے بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. اس کو اینگر مینجمنٹ سکھانی ہے، اس کو کمیونیکیشن اسکل سکھانے ہیں، اور ایسے نہیں سکھایا جاتا ہے کہ لیکچر دے کے. ایک تو رول ماڈلنگ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. دوسرا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کوئی کام دیا وہ نہیں کر پایا تو اس کی وجوہات آپ دیکھیں گے. کیا اس کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی؟ دیکھیں نا، جو بچہ نماز پڑھنے والا ہے، ماشاءاللہ اللہ کے حکم ماننے والا ہے، کیا وہ کسی ریگولر قرآن کلاس میں جاتا ہے؟ کوئی حلقہ ایسا ہے جہاں جاتا ہے قرآن پڑھتا ہے؟ کیونکہ قرآن ہی آپ کے دل کو نرم کرتا ہے. کسی کے ساتھ بیٹھ کے تفسیر پڑھتا سمجھتا ہے، کوئی استاد کوئی مربی ہے اس کا. اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گھر والے اس کی ہر بات پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. مثلا اگر اس نے کہا وہ میں بھول گیا تو کیا اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، لو جی یہ تو تم کر کے نہیں آئے؟ اس پہ وہ ہمیشہ ریئیکٹ کرے گا اس ایج میں، کیونکہ وہ جوان ہو چکا ہے. لیکن اگر اسے پیار سے کہا جائے گا کہ اچھا بیٹا اگر آپ بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ جا کے لے آئیں، یا اس کو کہا جائے گا کہ اچھا میں تمہیں ایک میسج کر دوں گی اس ٹائم پہ، یا میں آپ کو یاد دلا دوں گی، کوئی بھی طریقہ ایسا جس سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ کرنا چاہیے. جب ہم یہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب وہ تقریباً 18 سال سے اوپر ہو جائے گا تو اس کی شخصیت میں دوبارہ سے وہ چینجز صحیح طرح سے بیٹھ جائیں گی. ایک ریسنٹ ریسرچ میں نے پڑھی تھی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے، ایک تو پہلے 2 سال میں بہت گروتھ ہوتی ہے اس کی، اور اس میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اچھی چیزیں عادات سکھا دیں. جتنا کچھ آپ سکھائیں گے اس وقت جو سٹور ہوگا اس کو فائدہ دے گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صرف جو برین کے سیلز ہیں نا، نیورونز ہیں، وہ آپس میں اپنے کنیکشنز کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اسی سے بچہ بہت سی چیزیں سیکھتا ہے. سیکنڈ گروتھ پیریڈ آتا ہے جب بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دم دماغ کا سائز دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمارے نفسیات یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب بچے کی پرسنالٹی چینج ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو ہم نے بچپن سے سکھا دیا ہے اب بچے کو اس سے آگے ویسے چلنا چاہیے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے اس بچے کو آپ سمجھیں کہ دوبارہ سے میں نے ABC کر کے ساری چیزیں تحمل کے ساتھ سکھانی ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو بچپن سے بتا رہے تھے پڑھائی کریں، اس کو سارا ٹائم ٹیبل دیتے تھے، یہ پڑھتا تھا، اب اس نے پڑھنا چھوڑ دیے. کیوں؟ اب آپ سمجھیں وہ 0 پہ آ گیا، وہ پلے گروپ پہ آ گیا، اس کی برین گروتھ ایک دم ہوئی ہے. اب آپ اس کو دوبارہ سے وہ چیزیں سکھانا شروع کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں ٹھہراؤ آئے گا. ہم اکثر جب ہمارے بچے 3-4 سال کے ہوتے ہیں تو ان میں بہت شرارتیں آ جاتی ہیں اور وہ بہت تنگ کرنا اور ٹیز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور مائیں کہتی ہیں چلو بچہ بہت تنگ کر رہا ہے تو اس کو اسکول میں داخل کر لو. اور مائیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے کو 3-4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. کیا وہ ایج بچے کی کہ اسکول میں ایڈمیشن کی صحیح وقت ہوتا ہے یا نہیں؟
اچھا یہ سوال بار بار بہت جگہوں بہت فورمز پہ آتا ہے, اس پہ بات بھی بہت ہوتی ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ بچہ 6 سال پہ اسکول جاتا تھا, سمجھا یہ جاتا تھا کہ بچہ ماں کے پاس رہے اور سیکھے اور پھر اس کے بعد اسکول جائے. پھر یونیورسلی ایک تبدیلی آئی, اور تبدیلی یہ آئی کہ جی پلے گروپس اور مونٹیسریز شروع ہو گئی, اور یہاں تک کہ 2.5 سال کے بچے کو اسکول بھیجا جانے لگ گیا. یہ تبدیلی خاص طور پہ تب آئی تھی جب بہت سی خواتین بھی گھروں سے باہر نکلی اور انہوں نے کام شروع کر دیا. وہ اپنی جابس میں بزی ہیں, یا ان سے اب بچے صحیح طرح ہینڈل نہیں ہو رہے, ان کو جدید تقاضے نہیں پتہ, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس بیلنس کے ساتھ اپنے بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب پھر ایک تبدیلی آ رہی ہے, اب دوبارہ سے ریسرچز اس چیز پہ ہو رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بچے کو 4 یا 6 سال تک گھروں میں ہی رکھنا چاہیے, اور ان کو گھروں میں رکھ کے مائیں جو تربیت کر سکتی ہیں پہلے وہ کریں, ان کو صحیح فوکس دیں, پھر اسکول میں ڈالیں. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آپ اس کو حتمی طور پہ ہر گھر پہ لاگو نہیں کر سکتے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس گھر کے کیا حالات ہیں, کیا ڈائنامکس ہیں. مثلا والد والدہ دونوں جاب کرتے ہیں, انہوں نے کسی ملازم کے پاس چھوڑنا ہے تو بہتر ہے پھر کسی اسکول میں ڈال دیں تاکہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ کچھ تو سیکھے. لیکن اگر والدہ گھر میں ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پھر 6 سال پہ ان کے گھر کے پاس کوئی اسکول والا اس بچے کو لے بھی لے گا, کیونکہ ہمارے تو معاشرے میں اگر آپ نے بچے کو 6 سال تک گھر میں رکھا اور اب آپ کسی اسکول میں جائیں گے کہ جی اس کو داخل کریں, تو وہ پہلے پوچھیں گے کون سے پلے گروپ میں پڑھ کے آیا ہے, اور اگر آپ کہیں گے نہیں پڑھا تو وہ تو کہیں گے لو جی اس بچے کو تو سب کچھ سکھانا پڑے گا. آئیڈیل یہ ہے کہ ایک والدہ جب تک بھی وہ بچہ گھر میں ہے اس کو صحیح طرح سے سکھائے, اور جب وہ اسکول جانا بھی شروع ہو جائے اپنا رول نہ چھوڑے, اور اپنے حالات و واقعات اور جو میں نے یہ بہت سے فیکٹرز بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرے, اور ہمیشہ فیصلہ جو ایسے فیصلے ہوتے ہیں استخارے پہ کیا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے اس کے بعد ایسے فیصلے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں بچوں کے لیے. جی اوکے. Too many complaints that I sometimes it's very hard for me to deal with them. What kind of complaints they bring home? Like, they don't allow me to play in certain circles, they don't accept me as their friends, they always play together, they leave me alone. What's the age of your child? My eldest is 8.5. Okay. My second daughter is 6.5. And then I've got 3.5 and 1. Okay. So all of your kids are coming with the same complaint, or only? The eldest one started and she came with the complaint, but gradually I felt that my second daughter, because she's listening to her sister, she's coming with the same complaints as well. How do you tackle those complaints? I used to tell her a lot, like, you have to be patient and you have to try to be friend with them, showing her the limits as well. Okay. Not that keeping her, you have to be impressed by them. And this was one of the reasons why I started to homeschool my kids. Okay. From January, because I said I want to spend some time with them where they can have that contact with me. Okay. Did you check with the teacher in the school what kind of issues they were having? And the teachers, they don't have any problem. They were saying to me that she is very kind and she's very caring and she indulges in every group. Okay. She's fine. But what my daughter comes home with a complaint, and she also cries when she comes home. Okay. جزاک اللہ. دس از این امپورٹنٹ ایشو. ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے 3 بچے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ اسکول میں سیٹل نہیں ہیں, اور وہ بار بار یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم اسکول میں خوش نہیں ہیں. جب یہ ٹیچر سے پوچھتی ہیں تو ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ اسکول میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بچہ فطرت پہ ہے. اگر بچہ آپ کو آ کے کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ جان کے نہیں کر رہا. دیر از آلویز این ایشو. جیسے کوئی مجھے آ کے کہتا نہیں لیکن پکڑا گیا تھا, وہ جھوٹ بول رہا تھا, پکڑا گیا تھا میرا بچہ, وہ چوری کر رہا تھا. اگر وہ پکڑا بھی گیا تھا تو دیر از اے بگر ایشو دیر. کوئی مسئلہ ہے, آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, صرف اس چیز کو پکڑ کے نہیں رہنا. اگر آپ کا بچہ آ کے بار بار کمپلین کر رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی دیر از سم ایشو, چاہے آپ کی ٹیچر بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بچے سے تھوڑا انالیسس کروائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے سکلز نہیں ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈیل کر سکے تو آپ گریجولی اسکل بلڈنگ کروائیں گے. صبر کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آئی مین یو کانٹ جسٹ سمپلی ٹیل یور کڈ کہ بیٹا صبر کرو, کوئی بات نہیں, آپ اس کو بتائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی میرا لنچ لے جاتا ہے, آئی ایم ناٹ ہیپی, تو آپ اسے بتائیں گے کہ آپ نے کتنا لنچ شیئر کرنا ہے, میں آپ کو ایکسٹرا لنچ دے دیتی ہوں, وہ آپ شیئر کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ آپ کو اس حد تک تنگ کر رہا ہے تو گو اینڈ ٹاک ٹو ٹیچر.
اور آپ ٹیچر سے بات کریں گی. یا کوئی مجھے میرا فرینڈ نہیں بنتا, اب آپ فرینڈ تو نہیں بنوا سکتی, اب آپ اس کو گھر میں کہیں سے اچھے دوست دیں گی ساتھ, تاکہ اس کے فرینڈز ہوں اور وہ وہاں پہ کھیل کے اپنی کمی پوری کر سکے. یا یہ کہ ٹیچر میرے سے لیسن نہیں سنتی, سب بچوں سے سن لیتی ہیں, تو اب آپ اس کی ریڈنگ پریکٹس زیادہ کروائیں گی. یو ہیو ٹو لک ایٹ ایگزیکٹ کمپلین, اور پھر وہاں سے آپ نے اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. اور اگر آپ کے دوسرا یا تیسرا بچے میں بھی یہ کمپلین آ رہی ہے تو دیٹ مینس کہ جنرلی ان کو پرابلم سالونگ نہیں آ رہی بچوں کو. سو آپ ان کو ڈیلی کے لیے ایک ایشو پوچھ لیں گی کہ اچھا آپ کا کیا ایشو ہے, اور اس کا سلوشن دیں گی, اور پھر ان کو کہیں گے لیٹس ٹرائی, اور اگر وہ ورک کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے اسرٹیو اسکلس. بچوں کو اسرٹیو اسکلس سکھایا کریں, خود بھی سیکھا کریں. اسرٹیو اسکلس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اپنی بات کہنی ہے کہ اگلا مان بھی جائے, ناراض بھی نہ ہو, اور آپ بھی اپنا کام کر سکیں. اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ اعتدال سکھا سکیں جو ہمارے رب کو راضی کرے. ہم وہ اعتدال نہ دیں جو صرف دنیا تک رہ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.